اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے شہادت کے موضوع پر چند باتیں رکھوں گا۔ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، اور یہ کوئی اجنبی لفظ نہیں۔ آپ ہر روز سنتے ہیں کہ فلاں عدالت میں شہادت دی گئی، فلاں عدالت میں گواہی دی گئی۔ شہادت دو قسم کی ہے، ایک شہادت دی جاتی ہے زبان سے، ایک شہادت دی جاتی ہے خون سے۔ زبان سے جو شہادت دی جاتی ہے وہ کسی حلیے کے تحت غلط ہو جاتی ہے، لیکن جو شہادت خون سے دی جاتی ہے وہ غلط نہیں ہوتی۔ عدالت میں شہادت دینا اور میدان میں شہادت دینا، اس میں فرق یہ ہے، عدالت میں شہادت دی جاتی ہے لفظوں سے اور میدان میں شہادت دی جاتی ہے خون کے قطروں سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے شہید ہو، اسے مردہ نہ کہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، اور آپ شعور نہیں رکھتے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے زندہ، ہم نے تو خود اسے قبر کے حوالے کیا، وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، ہم نے تو خود اسے زیر خاک سلا دیا۔ تو اس کا جواب اللہ نے خود دیا کہ آپ شعور نہیں رکھتے، اور ایمان بالغیب بھی یہی ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن آپ کی نبوت، آپ کی ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن فرشتوں پر ایمان ہے۔ ہم نے صحابہ و اہل بیت کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ و اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں حضرت علی المرتضی، حضرت حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد جو کربلا میں شہید ہوئے، بس یہی شہید ہیں، بلکہ اسلام کی تاریخ میں صرف یہ شہید نہیں ہے، اسلام کی تاریخ شہداء سے بری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال کے دور میں 256 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور میں احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ہاتھ کاٹے گئے، جن کی آنکھیں نکالی گئی، جن کے کان کاٹے گئے، جن کے اعضاء دیکھ کر، جن کے ہاتھ دیکھ کر، جن کے کان دیکھ کر، جن کا جگر جو نکال کر چبایا گیا تھا وہ دیکھ کر، تاجدار مدینہ، آمنہ کے لال، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الشہداء کا لقب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، خندق کے میدان میں 12 صحابہ کرام شہید ہوئے، بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، خیبر میں 19 صحابہ کرام شہید ہوئے، بنی لحیان کے قبیلے میں 10 صحابہ شہید ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر 7 صحابہ کرام شہید ہوئے، بیر معونہ کے موقع پر 67 صحابہ کرام شہید ہوئے، متفرق لڑائیوں میں 56 صحابہ کرام شہید ہوئے، 3 صحابہ کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 255 یا 256 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ لیکن شہادت نعمت ہے، شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت نعمت ہی نہیں، نعمت عظمیٰ ہے۔ اور اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ یا اللہ، میں اللہ کے راستے میں
شہید ہوں پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں پھر زندہ ہوں پھر شہید ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا فرما رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، واجعل موتی علی بلد حبیبک، اور میری موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی انگلی پر ایک انگوٹھی تھی جس پر لکھا تھا اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا، یا اللہ زندگی سعادت والی اور موت شہادت والی عطا فرما۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ شہید کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں 6 خوبیاں ہیں۔ شہید کا خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ پاک اسے بخش دیتے ہیں۔ شہید کی دوسری خوبی یہ ہے کہ شہید سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ شہید کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا۔ شہید کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جاتا ہے، جس تاج کا ایک یاقوت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور شہید کی جو 5ویں خوبی ہے وہ یہ ہے کہ شہید 72 حوروں سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ اور شہید کی 6ٹھی خوبی یہ ہے، قیامت والے دن جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کے گناہوں کی وجہ سے شہید 70 لوگوں کی سفارش کرے گا، اور 70 لوگوں کو شہید کی سفارش پر جنت کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ تو شہید کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، شہید نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 256 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹکڑے کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صبر کیا اور صبر کرنے کا حکم دیا۔ آج ہمیں بھی شہادت پر صبر کرنا چاہیے، نہ کہ شہادت پر ماتم کیا جائے یا شہادت پر واویلا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شہید کا مقام سمجھ کر اللہ پاک ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔